طلوع اسلام لا یمسہ الا المطہرون، ترجمے عام آپ کو ملیں گے کہ ان کو کوئی نہیں چھو سکتا تا وقت کہ وہ پاک نہ ہو، اور اس فریضے کی ادائیگی یہ ہے کہ وہ غسل کرے یا کم از کم وضو کرے تو پھر قرآن کو چھوئے، یعنی ہاتھ لگائے۔ یہ مس کے معنی تو ہو گئے وہ چھونا، مطہر کے معنی ہو گئے پاک صاف ہونا، نہا دھو کر یا وضو کر کے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ جو چیز بھی آپ کے نزدیک باعظمت ہے اس کی عظمت کا اظہار کسی نہ کسی محسوس شکل میں ہوتا ہے۔ آپ جب کسی کو سلام کہتے ہیں تو اس کے ساتھ ہاتھ اٹھتا ہے ماتھے کی طرف، تحریم و تکریم میں تھوڑا سا سر جھکتا ہے۔ آپ ہاں کہتے ہیں تو غیر شعوری طور پر آپ ہاں کہتے ہیں، جب آپ نہ کہتے ہیں تو بالکل یک لفظ خود بخود سر یوں ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کے دل کے جذبات بلکہ خیالات تک جو ہے اس کا اظہار غیر شعوری طور پر بھی آپ کے محسوس اجزاء کی اعضاء کی نقل و حرکت سے بھی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کی عظمت کی یہ کیفیت ہے کہ یہ نہیں ہے کہ گندے اور غلیظ ہاتھوں سے ناپاک طریق کے اوپر بھی ہو تو قرآن کو اس طرح سے پکڑ لے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک چیز ہے، لیکن اتنی سی بات ہی نہیں ہے کہ یہ کیا آپ نے اور قرآن کا یہ جو حکم ہے اس کی تعمیل ہو گئی، وہ حکم تو کچھ اور دیتا ہے اس کے ساتھ۔ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ اگر نہ بھی ہم کہیں کہ خدا نے کہا ہے کہ پاک اور صاف غسل کر کے ہاتھ دھو کے صاف قرآن کو ہاتھ لگاؤ، تو عقل انسانی کا بھی تقاضا یہ تھا کہ پاک و صاف ہو کے اتنی باعظمت کتاب کو یہ کھولے، لیکن وہ تو بات ہی کچھ اور کہہ گیا ہے۔ یہ لفظ ہے یمسہ، عربی زبان میں جس کو چھونا انہوں نے کہا، لمس بھی ہے عربی زبان میں، مس بھی ہے عربی زبان میں۔ لمس تو صرف چھونے کو کہتے ہیں، یہ جو مس ہے یہ آپ کے ہاں بھی استعمال ہوتا ہے اتفاق سے اردو میں کہ جی اسے تو لطیفہ سے مس تک بھی نہیں ہے۔ کیا معنی ہوتے ہیں اس کے؟ معنی ہم دوسری لفظوں میں کہتے ہیں کہ اس نے تو اسے چھوا تک نہیں، اس کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ اس نے ٹچ نہیں کیا اس کو، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ذرا بھی نہیں سمجھا، اسے اس کا ادراک ہی نہیں ہے، فہم ہی نہیں ہے، سمجھا ہی نہیں ہے، جانتا ہی نہیں ہے، ادراک ہی نہیں ہے، یہ معنی ہوتے ہیں۔ عربی زبان میں بھی لمس اور مس میں یہ فرق ہوتا ہے۔ مس کے بنیادی معنی ہی وہ طلب و جستجو اور پا لینا کسی چیز کو کہتے ہیں، حاصل کر لینا، ادراک ہونا اس کا۔ شرط اگلی یہ لگائی قرآن نے کہ اس کا ادراک کسے ہو سکے گا؟ اب اگلے لفظ ہے مطہرون۔ ٹھیک ہے، طہور طہارت یہ لفظ جو ہے اس کے معنی جسمانی پاکیزگی کے بھی ہیں، لیکن جسمانی پاکیزگی نہیں۔ قرآن میں دیکھیے تو یہی لفظ ہے جسے ہم یہ طہارت کہتے ہیں، طہر کہتے ہیں۔ 5/41 میں یہ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، ذکر آ رہا ہے ان کا جو قرآن کو وہ تو عرب تھے، عربی زبان میں قرآن تھا، اس کو پڑھتے تھے، کہنے لگے کہ نہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آتا، یہ نہیں مانتے، اس لیے کہ ان کا قلب جو ہے وہ مطہر نہیں ہے۔ وہی لفظ ہے قلب کا پاکیزہ ہونا۔ اب پاکیزہ بھی نہیں ہم لفظ استعمال کرنا چاہیے، معنی پھر وہیں چلے جائیں گے۔ اب قلب کی پاکیزگی جو ہے اس کے لیے کیا کیا جائے؟ انہوں نے تو جو بنا لی نا اپنے ہاں کی افسانے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر وہ معراج کی شب
جبریل نے آ کے سینہ چاک کیا تھا، پھر اندر سے دل نکالا تھا، پھر زمزم کے پانی سے اس کو دھویا تھا، پھر اس کو پاک صاف کر کے پھر اندر آ کے تو ٹانکے لگائے تھے. اب وہ پل قلب کا صاف کرنا ہو گیا، وہ ہو گیا. اب اور کس کا قلب اس طرح سے صاف ہوگا؟ پاکیزگی قلب و نگار روز ہم بولتے ہیں لفظوں کو، صاف ہونا، اور بات بالکل صاف ہے. قرآن کے مقاصد و مفہوم اور مطالب کو سمجھا نہیں جا سکتا تا وقت ہے کہ انسان خالی الذہن ہو کر اس کی طرف نہ آئے. اگر پہلے سے اپنے ذہن میں کچھ خیالات آپ نے قائم کر لیے ہیں اور اس کے بعد قرآن کی طرف آتے ہیں اس مقصد کے لیے کہ آپ کے قائم کردہ خیالات کی تائید قرآن سے مل جائے، یعنی آپ قرآن کو اپنے خیالات کے تابع رکھتے ہیں، صاف صاف مل جائے تو خیر، نہیں تو پھر تعویل کیجئے، کھینچ تان کی لائیے ادھر، اس کے مطابق مل جائے. قرآن نہیں سمجھ میں آ سکتا، تم قرآن کو اپنی سمجھ کے تابع رکھنے چاہتے ہو. قرآن سمجھ میں آئے گا کہ پہلے سے دماغ میں کوئی عقیدہ، کوئی مسلک، کوئی تصور، کوئی نظریہ یہ نہ رکھا ہوا ہو، خالی الذہن ہو. اس کو کہیں گے دماغ کی تطہیر، اسے کہیں گے طہارت قلبی. طہارت کے معنی ہوتا ہے دور کرنا کسی علاج کا. ان چیزوں کو دور کیجئے پہلے تو پھر قرآن سمجھ میں آتا ہے. عزیزان ایمان، میں عرض کروں گا کہ کبھی میں نہیں کیا کرتا، لیکن چونکہ ساری عمر اس قرآن کو سمجھنے میں گزری ہے، آدھی عمر اسی قرآن کو پڑھا، کچھ تھوڑی بہت عربی بھی جانتے تھے، بہت پڑھا، تفاسیر پڑھی، روایات دیکھی، قرآن کو پڑھا. قرآن سمجھ میں نہیں آیا اس لیے کہ پہلے سے ذہن کے اندر معتقدات موجود تھے، وہ سارے دوران میں وہ اپنے مقام پہ جمے رہے. جہاں کسی طرح سے بنص صریح یا اشارتاً کنایتاً ان کی تائید میں کچھ مل گیا، سبحان اللہ ہم نے کہا. جہاں نہیں ملا ہم نے کہا کہ نہیں، ہم سمجھ نہیں سکے. بات تو وہی ٹھیک ہے جو ہمارے دماغ میں ہے. آدھی عمر قریباً یا تہائی عمر، آج عمر تو بڑھ گئی ہے، اسی میں صرف ہو گئی اور اسی مقام پہ رہے جو اعتقادات پہلے ذہن میں تھے. اپنی واردات بتا رہا ہوں. اور جب یہ بات سمجھ میں آئی کہ قرآن سمجھا اس صورت میں جائے گا، لا الہ پہلی ضرورت ہے صاحب اس کی. اس کے بغیر، لا الہ کے بغیر الا اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتا. وہ تو کیا پوچھتے ہو خدا تعالیٰ کی یہ کیا کر گیا؟ وہ دو فکروں میں، دو لفظوں کے اندر بات ساری کہہ گیا ہے. لا الہ ہے تطہیر قلب و دماغ. ہر قسم کا الہ دماغ سے الگ ہو جانا چاہیے. یوں خالی الذہن ہو کر قرآن کی طرف آئیے اور پھر دیکھیے کہ کس طرح الا اللہ سامنے نہیں آتا. لیکن جہاں صورت یہ ہو کہ کوئی شے قرآن کی جو ہے آپ کے کسی پہلے سے قائم کردہ عقیدے، کسی بزرگ یا اسلاف میں کسی کے قول، وہ بھی تو ہمارے ہاں یہ درجہ لیے ہوئے ہیں نا، اس کے خلاف ہوا اور آپ کانپ اٹھے کہ ہیں اس کے خلاف یہ بات نہیں 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 میں سمجھا نہیں ہوں. بہرحال قرآن یہ نہیں کہہ سکتا، یعنی جو انہوں نے فرمایا ہوا حضور نے اس کے خلاف نہیں کہہ سکتا. عزیزان ایمان پہ سب سے پہلے تو اپنا حضور نکال لیا دماغ سے، پھر اس کے بعد ہر انسانی حضور کو دماغ سے نکالیے. پھر حضور باری تعالیٰ آئے گا، خالی مکان میں آئے گا، پہلے سے بسا ہوا ہوگا ذہن اور قلب کے اندر کوئی اور، تو وہ اس صورت میں نہیں آئے گا. یہاں عام طور پہ ہم اس مکان میں داخل نہیں ہوتے جہاں پہلے سے کوئی بسا ہوا ہو. پہلے کہتے ہیں کہ صاحب اس کرایہ دار کو نکالو پھر ہم جائیں گے اندر. قرآن اور اس کے بعد اگلی بات عزیزان ایمان، جب آپ کسی فرقے سے متعلق ہو جائیں گے تو قیامت تک قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. اسلام تو وہ ہوگا جو اس فرقے کے معتقدات ہیں، انہیں آپ چھوڑ ہی نہیں سکتے. قرآن کو کیا سمجھو گے؟ یہ تھی وہ مشکل. اور فرقہ پھر ایک نہیں، ان کے کہنے کے مطابق 72 اور ویسے 72,000.
تو قرآن کس طرح سمجھ میں آئے؟ یہ دشواری تھی جس کے متحد کہا کہ قرآن صرف تلاوت کے لیے ہے، اس سے ثواب ہوتا ہے، کچھ اپنے پاس رکھ لیا کرو اور کچھ پارسل کر کے مردوں کو پہنچا دیا کرو، بس اس کا مصرف یہ رہ گیا، بس وہاں تو یہ ہوا، باقی رہا قرآن سے اسلام متعین کرنا، عقائد متعین کرنا، زندگی کے مقاصد متعین کرنا، یہ سارا کچھ جو ہے وہ روایات نے، فقہ نے، تفاسیر نے وہ کر دیا، وہ تمہارے فرقے نے کر دیا ہے تمہارے لیے، یوں کہیے نا